السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ سارے اس قدر عجیب قسم کے ہوئے ہیں کہ بالکل ہی انسرٹن کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ مطلب اگر آپ آئل پرائزز کی بات کرتے ہیں کہ آئل پرائزز جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہیں اور انفلیشن کا کیا حال ہے۔ آج اسپیشلی میں ان لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی جو ایک بات پوچھتے ہیں کہ سر ہم لوگوں نے ایک آن لائن بزنس کو سیٹ کیا ہے، تو ہم اسی کے اوپر جو ہے اپنی ساری ایکسپرٹیز لگا رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں اور اسی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز کو انہینس کریں، اور اسی کے اوپر جو ہے ہم اپنی اگر گروتھ ہو رہی ہے تو اگر ہم ایک کام کو اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارا بزنس پراپرلی گروتھ ہوگا۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو کنڈیشنز ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں انفلیشن کی، اسپیشلی پاکستان میں، آج سے 3-4 سال پہلے جو پاکستان میں جتنی فورن ریمیٹنس آ رہی تھی اور اس کا جو امپیکٹ ہماری لائف کے اوپر پڑ رہا تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا، اور بڑے لوگ خوش تھے کہ یار آن لائن کام کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ڈالرز آ رہے ہیں پاکستان میں اور ہمارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہو رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ریمیٹنس آنے سے ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ضرور امپروو ہوا ہے، اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ امپروو ہوا ہے جن کی ایج جو ہے وہ 18 سے 30 سال کے درمیان ہے یا 18 سے 24 سال کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، وہ آپ اور میں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ غلط پالیسیز کا نشانہ بنا یا جو بھی بنا، اس کو اب ہم نے ایسے ہی اڈاپٹ کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا ہے۔ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ اس ریئلٹی کو ہم نے اگر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی وہ اتنی انسٹیبل ہوئی ہے کہ پاکستان میں کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں پاکستان کے پاس آئل لینے کے بھی پیسے نہ ہوں اور جو آپ الیکٹریسٹی ابھی آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی انجوائے نہ کر سکیں۔ تو ان سارے چیزوں کو ہمیں ایک طرف کرنا پڑے گا اور ہمیں کچھ ایسے پریکاشنری میئرز بنانے پڑیں گے کہ اب سارے لوگ تو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے، سب لوگ کے پاس نیشنلٹیز نہیں ہے، سب لوگوں کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ پاکستان سے یا آپ اتنے فائنینشیل سٹیبل نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ ہاں، 1-2% کمیونٹی ایسی ہے جو پاکستان سے چلی جائے، لیکن پھر بھی پاکستان ہماری ایک پہچان ہے، ہم نے پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس چیز سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں رہنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سورس آف انکم کو بڑھانا پڑے گا۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک سورس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سورس سے پیسے آ رہے ہیں تو آپ اپنی بڑی ہیپی اور خوبصورت لائف گزارتے تھے، لیکن اب تھوڑے سے سینیریوز چینج ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے سورسز آف انکمز بڑھانے پڑیں گے، تبھی آپ جا کے جو انفلیشن جس کرائٹیریا سے انکریز کر رہی ہے، مطلب ایک ایسٹیمیٹڈ فگرز کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 22 سے 25% کے درمیان انفلیشن انکریز ہوئی ہے پاکستان میں، جو کہ ایک بڑا ہائی رائز ہے اس سال میں ایز کمپیئر ٹو پچھلے سال۔ اور یہ ابھی جو آئل پرائزز ہماری ریسنٹلی 60 روپے انکریز ہوئی ہیں، اس کے آؤٹ کمز ابھی 2-3 مہینے کے بعد آپ کو ملیں گے، اور یہ جو ابھی آپ کو بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں تھیں وہ بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں اپنی سورسز آف انکمز کو بڑھانا پڑے گا۔ سورسز آف انکمز کو ہم بڑھائیں گے تب جا کے ہمارا جو سروائیول ہے وہ اس ملک میں ہو سکے گا۔ ادروائز جو حالات جا رہے ہیں اور جتنی انسٹیبلٹی ہے، اب ظاہر سی بات ہے ملک کی اکانومی انسٹیبل ہے تو ہماری اکانومی بھی تو اسی کے ساتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ڈالر کی پرائز جس چیز میں ہم نے پرچیزنگ کی ہوئی تھی پچھلے کچھ عرصے تک، یا جو ہم لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی، ابھی ڈیفینیٹلی کرائٹیریا بہت چینج ہو گیا ہے۔ پاکستان کا ایک ایک سیکٹر اس ٹائم ڈاؤن ہے۔ آپ ریئل اسٹیٹ کو اٹھائیں، آپ ایک ہی چیز ہے، اگر آپ نے پاکستان میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ڈالرز میں پیسے کمانے پڑیں گے، اور آپ کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے اپنی اس انفلیشن سے لڑنے کا۔ اور دوسرا سب سے اہم سلوشن یہ ہے کہ آپ کو اپنے سورسز آف انکمز کو بڑھانا پڑے گا۔ ہم جب یورپ کی سنتے ہوتے تھے کہ یورپ میں لوگ 1-2-3 جاب کرتے ہیں، تو اب پاکستان میں وہ سینیریو آنے والا ہے، ایک جاب سے، ایک سورس آف انکم سے انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے سورسز آف انکم بڑھائیں تاکہ آپ اس انفلیشن کا آپ جو ہے نا وہ
مقابلہ کر سکیں اور آپ کمپیٹ کر سکیں دنیا میں. ورنہ جو حالات جا رہے ہیں یہ حالات ہم ورس سے ورس کی طرف جا رہے ہیں, اور اتنی انسٹیبلٹی اس سے پہلے نہیں تھی, اور اب بہت زیادہ ملک جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. تو اپنے سورس آف انکم کو بڑھائیں تاکہ آپ اس مہنگائی سے مقابلہ کر سکیں, کیونکہ ہم پالیسی میکرز ہم سجیشنز دے سکتے ہیں, لیکن پالیسی میکرز ہم بن سکتے ہیں لیکن ہماری پالیسی سنے گا کوئی نہیں. تو یہ وہی ہوگا جو انفلیشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم انفلیشن کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. آئی ہوپ کہ جی آج کی ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو لگی ہوگی. آپ پیسے کمائیں, اپنے سورسز آف انکم کو بڑھائیں, اور اپنی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے تاکہ آپ کا وہ مینٹین رہ سکے. تھینک یو.